الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہلال شوال کی رویت رمضان کو الوداع کرتی ہے اور پیام عید لاتی ہے۔ اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اس اسلامی تہوار کی اصل و اساس بھی اللہ کی حمد و ستائش، اس کی توحید اور تحلیل و تکبیر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں سال میں 2 تہوار منائے جاتے تھے۔ ان تہواروں میں رقص و سرور اور لہو و لہو ہوتا تھا۔ شراب کے خم لنڈھاتے جاتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان لوگوں کو پیغام اسلام پہنچایا، وہاں انہیں یہ حکم بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کو 2 اسلامی تہواروں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بدل دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن مقرر کیے ہیں، عید قربان اور عید الفطر کا دن۔ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ جنہیں جاہلی رسوم کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ منانا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عید کے روز کھیل تماشے، ناچ گانے اور لہو و لعب کے مجالس سے اجتناب کر کے جاہلیت اور اسلام کے امتیاز کو قائم رکھیں اور اس پاکیزہ تہوار کو اسلامی ہدایات کے مطابق منا کر اخلاق کی پاکیزگی کا ثبوت دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عید الفطر کی رات کو فرط مسرت سے فرشتے پھولے نہیں سماتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر چکے اس کی کیا جزا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس مزدور کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو بخش دیا اور بحشت ان کے لیے واجب کر دیا۔ اصبہانی۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ فرشتوں میں اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی نجات و انعام کی رات۔ نجات و انعام کی رات۔ عید کے دن انعام و اکرام کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت میں زمین پر اترتے ہیں تو ہر بندے پر جو کھڑا یا بیٹھا عبادت کر رہا ہو رحمت بھیجتے ہیں۔ پھر جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے اپنے فرض روزوں کو پورا کیا۔ پھر دعا کرنے کو نماز عید میں نکلے دعا کرنے کو نماز عید میں۔ قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، میرے جلال و کرم کی، میری بلندی اور میرے اونچے مرتبے کی کہ نماز عید میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر نماز عید کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفورا لہم۔ بیہقی کی یہ روایت ہے، ارجعوا لوٹ جاؤ، قد غفرت لکم میں نے تم کو بخش دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیرجعون مغفورا لہم، پھر لوگ عیدگاہ سے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، صدقۃ الفطر کے مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ صدقہ فطر کا ادا کرنا ہر ایک مسلمان مرد، عورت، چھوٹے بڑے، آزاد غلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ جس پر صدقہ فطر ادا کرنے کی طاقت ہو اس پر ادا کرنا فرض ہے، اگرچہ وہ صاحب زکوٰۃ نہ ہو۔ لوگ اور رفس کی وجہ سے روزے میں جو نقصان آتا ہے صدقہ فطر سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ ابو حفص، صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، نماز عید کے بعد ادا کیا گیا تو قبول نہ ہوگا۔ بخاری اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صدقہ فطر ہر قسم کے اناج یا کھجور یا آٹے یا پنیر یا کشمش سے بقدر 1 سا یعنی 3.25 سیر فی کس ادا کرنا چاہیے۔ 3.25 سیر یہ وزن متنی ساق ہے اور اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ زاد المعاد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ کھاتے پیتے اور متمول لوگ پورا سا ہی دیں۔ کیا کریں بھائی؟ پورا سا ہی دیں۔ گیہوں پورے سا کی بجائے نصف سا 1 سیر 6 شٹانک فی کس بھی دے سکتے ہیں۔ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں موجود ہے۔ صدقہ فطر غرباء، فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں آج اس قدر دو کہ غنی ہو جائیں اور ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خبردار، لوگ عموماً آج کل صدقہ فطر مسجدوں کے اماموں کو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کو دینا ہرگز جائز نہیں۔ پھر سنیں کہ صدقہ فطر کے مستحق صرف فقراء اور مساکین ہی ہیں جن کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ ائمہ مساجد کی خدمت دوسرے مال سے کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے ان کے بارے خدمت سے سبکدوش ہونے کی سعی نہ کریں۔ اور اماموں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کھاتے پیتے ہوں تو ایسے صدقات کو خود ہی ہرگز قبول نہ کریں۔ صدقہ فطر کے یہ موٹے مسائل ہو گئے۔ آئیے عید الفطر کے مسائل سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، عیدین میں غسل کریں۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے۔ طاقت کے مطابق اچھا لباس پہنیں۔ طبرانی میں موجود ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کپڑا اور سونا، بٹن، زنجیر، انگوٹھی وغیرہ پہننا حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم اور سونا پہننے والے مردوں پر اللہ تعالی جنت کی نعمتیں حرام کر دیتا ہے اور انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ اللہ میری توبہ۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 4، عید الفطر کے دن کچھ کھا پی کر نماز عید کو جانا چاہیے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ طبرانی میں روایت موجود ہے۔ نمبر 5، عیدگاہ پیدل جائیں۔ ہاں، عذر کے سبب سواری پر جا سکتے ہیں۔ سنن الترمذی میں روایت موجود ہے۔ نمبر 6، مرد، عورتیں، بچے سب عیدگاہ جائیں۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے۔ نمبر 7، جب آفتاب 2 نیزے پر آ جائے تو نماز ادا کر لیں۔ تلخیص کے اندر روایت موجود ہے۔ نمبر 8، اس نماز کو جنگل میں ادا کرنا مسنون ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور عذر، بارش وغیرہ کے سبب شہر میں پڑھ لینی چاہیے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔
ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ نمبر 10، عیدین میں ممبر نہ لے جائیں، مسلم میں روایت موجود ہے۔ عیدین کی نماز میں نہ اذان کہیں نہ تکبیر، مسلم میں روایت موجود ہے۔ خطیب اپنے خطبہ میں تکبیریں کثرت سے کہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ جس شخص کی عید کی نماز جماعت سے فوت ہو جائے وہ اکیلا ادا کر لے، اگر کئی آدمی ہوں تو جماعت کر لیں۔ اسی طرح جو مرد اور عورتیں کسی عذر کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکیں لیکن وہ گھر میں ہی نماز ادا کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ نماز دیر کر کے پڑھنا خلاف سنت ہے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ عیدین کی نماز کو جاتے ہوئے اور واپسی پر بھی تکبیریں بکثرت پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح یعنی کہ۔ نمبر 17، عیدین کی نماز صرف 2 رکعتیں ہیں، ان 2 رکعتوں سے نہ پہلے کوئی نماز ہے نہ بعد میں، بخاری مسلم میں روایت موجود ہے۔ عیدین میں نماز پہلے ہے اور دوسرا خطبہ بعد میں۔ عیدین میں نماز پہلے ہے اور خطبہ جمعہ بعد میں ہے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نمبر 19، جس راستہ سے جائیں آتے وقت راستہ بدل کر آئیں، سنن الترمذی میں روایت موجود ہے۔ نمبر 30، عیدین کے خطبہ میں وقت کی ضرورت، لوگوں کی مصلحتوں، سیاسی، اخلاقی، تمدنی، معیشتی اور معاشرتی حالات پر روشنی ڈالنی چاہیے، چاہے صرف ایک پوتھی پنجابی خطبہ ساری عمر لوگوں کو نہیں سناتے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے موجود ہے، یعظکم ویوصیہم وتأمرہم وإن كان يريد أن تقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به۔ جی محترم بھائیوں، حدیث تو آپ نے سن لی۔ بخاری شریف میں ابو سعید خدری سے روایت موجود ہے، یعظہم ویوصیہم ویأمرہم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء وأمر به۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ عید میں حالات کے تقاضوں کے مطابق نصیحت کرتے، وصیت فرماتے اور قومی ضرورتوں اور دینی مطالبوں کا حکم کرتے، اور اگر کوئی فوج جہاد کے لیے بھیجنا چاہتے تو اسے بھیجتے، اور لوگوں کو مصلحتوں اور ان کے اہم امور کے متعلق ارشاد ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور آخری گفتگو سنیں، نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ عیدین کی نماز میں قراءت سے پہلے رکعت میں سوائے غیر اوفا کے ساتھ تکبیریں کہنی چاہیے، ٹھہر کر، اور ہر تکبیر کے ہاتھ باندھ لیا کرو۔ ترمذی اور بہقی میں روایت موجود ہے۔ دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پھر فرنیچر بنایا۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ فرنیچر بنوایا۔ دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے ٹھہر کر 5 تکبیریں کہیں اور بدستور ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور ہاتھ باندھیں۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ کاف اور دوسری میں قمر پڑھے، یا پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ پڑھیں۔ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ نماز کے لیے ارکان ہیں اور فرض ہیں، ان کی تعدیل و تمانیت کے بغیر نماز مسقہ ہو جاتی ہے۔
اس لیے نہایت ضروری ہے کہ پورے اطمینان سے رکوع کریں اور قوما میں خوب بچپن سے سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر اطمینان سے سجدہ کر کے جلسہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر دوسرا سجدہ آدم سے سجدہ کر کے جلسہ میں مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر دوسرا سجدہ آرام سے لے کر کھڑے ہو جائیں۔ رکوع و سجود کی تسبیحوں کے علاوہ قوم و جلسہ 10 منٹوں میں دعائیں بھی کبھی ضرور پڑھیں۔ خبردار، ان ارکان اربعہ میں خلت سے عدم اطمینانیت نماز کو برباد کر دیتی ہے۔ ہزاروں مقتدیوں کا بوجھ اٹھانے والے اماموں کو ان امور کی طرف خاص اس طور پر توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عیدین کی نماز میں قرات سے پہلے رکعت میں 7 تکبیریں ہیں، سوائے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 7 تکبیریں کہنی چاہیے۔ ٹھہر کر ہر تکبیر میں رفع الیدین کریں، اور ہر وہ تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھ لیا کریں۔ ترمذی اور بیہقی میں روایت موجود ہے۔ دوسری قرات میں قرات سے پہلے ٹھہر کر 5 تکبیریں کہیں، اور بدستور ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور ہاتھ سے باندھا ہوا اٹھائیں۔ آپ کو رکوع و سجود، قوم و جلسہ نماز کے ارکان ہیں اور فرض ہیں۔ کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کی رضا و رحمت سے اس پر بھی ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ نماز عیدین کا طریقہ مختصر بیان کیا، اور اس کے بعد صدقہ فطر کے مسائل اور عیدین کے دنوں کی فضیلت آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا اور سنا گیا، اللہ میرے سماع صبر کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔